من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدی اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطتی دائرات الوجود صاحب لوائل حمدی و مقام المحمودی مولانا وحول الثقلین جد الحسنی والحسینی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو اور تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، اور آپ سب لوگ جتنی بھی اپنی تمنائیں لے کر اس صف اعضاء پر آتے ہیں سب پر بی بی اپنی مہر بھی لگاتی ہیں، آپ کو دعا بھی ملتی ہے یہاں پر اس صف اعضاء پر، اور سب کی پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ اور دعا یہ کریں کہ پروردگار عالم جتنی بھی مریض ہیں خاص طور پر اس وقت سب کو پروردگار شفا دے، اور سب اس صف اعضاء پر آ کر بیٹھے، ہماری توفیقات بڑھیں، پروردگار ہمارے تمام ماتمداروں کی، جوانوں کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار جتنے بھی لوگ اس وقت نہیں پہنچ پا رہے صف اعضاء پہ، پروردگار ان سب کو توفیق دے اور ہم سب لوگوں کو ہمت دے کہ ہم اس زمانے کے اندر اہل بیت کا حق ادا کر سکیں، اس صف اعضاء کا حق ادا کر سکیں۔ وارو یہ والا مائک ذرا بند کر دیں جو آپ کا، درود پڑھ لیجیے ایک منٹ۔ اللہم صلی علی محمد بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ہم لوگ امام معصوم کے اس جملے پر آج بات کر رہے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ افشاء العارفتی وستر العائبہ، کہ نیکی کو فروغ دینے میں اور عیبوں کی پردہ پوشی کی امام دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نا کہ دعائے مکارم اخلاق جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، دعائے مکارم اخلاق، اور ہم لوگ گزشتہ کئی برسوں سے اس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں، اور امام کے جو جملے ہیں دعائیہ ان کی ہم لوگ تشریح کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام معصوم کے دعا جو کر رہے ہیں یہ اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ تمام جو جملے ہیں امام کے دعائیہ جملے، یہ تمام جملے اخلاقی جملے ہیں، دعائے مکارم اخلاق، یعنی امام یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو اخلاقی صفات ہیں پہلے سے موجود ہیں وہ اگر کمزور پڑ گئی ہیں اس دنیا کے اندر، مادی دنیا میں، وہ پالش ہو جائیں، چمک جائیں جب ہم اس طرح سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، اور کسی کے اندر اگر کمی ہے تو وہ پوری ہو جائے، کیونکہ ہمیں کوشش یہ کرنی کہ جب دنیا سے جائیں تو اخلاق کو کامل کر کے جائیں۔ اب اخلاق میں صرف یہ چیز نہیں آتی کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اخلاقی صفات ہیں، جیسے آج جو بات ہو رہی ہے کہ امام دعا کر رہے ہیں کہ نیکی کو فروغ دینے میں، یہ بھی ایک اخلاقی صفت ہے، عیبوں کی پردہ پوشی میں، کہ میں دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں، یہ بھی ایک اخلاقی صفت ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ ہم نیکی کو فروغ دیں، ایک اخلاقی صفت ہے، کوالٹی ایک ہمارے اندر آنی چاہیے۔ عیبوں کی پردہ پوشی، آپ دیکھیے ماہ محرم میں ہم کتنے لوگوں سے ملیں گے، اور پورا سال نظر نہیں آتا، محرم میں نظر آ جاتا ہے۔ بالکل یہ بھی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ سب کی زیارت ہو جاتی ہے، تو کتنے لوگوں سے ملتے ہیں،
جب زیادہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی کمزوریوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں، کچھ عیب ایک دوسرے کے ظاہر ہونے لگتے ہیں. ظاہر ہے 2.25 مہینے کا ٹائم ہے، دن میں بعض اوقات 2 3 بار ملاقات ہو رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے عیب ظاہر ہونے لگتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں ایک موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا اور اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا. مجھے کسی کا عیب پتہ چلا، اب میں اپنے اوپر کنٹرول کروں کہ نہیں، مجھے ثواب کمانا ہے، مجھے اپنے اندر اس صفت کو لے کے آنا ہے. یہ ایک اخلاقی صفت ہے کہ میں کسی کی پردہ پوشی رکھوں، اس کی پردہ پوشی کروں، میں اس کے عیب کو ظاہر نہ کروں. یہ ایک نیکی. پھر کتنی نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے. کسی کو آپ نے پانی پلا دیا، کہیں آپ نے جوتے سیدھے کر دیے، ٹھیک ہے، کہیں کسی کی آپ نے کسی کو لفٹ دے دی، کسی کی مدد کر دی. تمام چھوٹی ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی ہے، لیکن مولا علی فرماتے کہ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، کم مت سمجھو. وہ چھوٹی سی بھی نیکی بعض اوقات جو ہے وہاں تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ تمہیں اتنی بڑی خوشی دے دے گی کہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہوگا. وہاں پہ جب ہم پہنچیں گے تو حیران ہو جائیں گے، پالنے والے میں نے تو یہ اتنی چھوٹی سی نیکی کی تھی، بس ایک چیز یہ اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھی تھی. راستے میں پڑا ہوا ایک پتھر اگر آپ ایسے اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھتے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، 400 قرآنی آیات کا ثواب ملتا ہے. صلی علی محمد وآل محمد. پھر ماہ محرم جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے. جیسے ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اور ماہ محرم میں نا بہت شباہت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، ماہ محرم امام حسین کا مہینہ. اور اس مہینے کو شہر الحسین کہا جاتا ہے، جیسے اسے شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج کا جو دن ہے نا، پہلی محرم، کہتے ہیں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں. پہلی محرم، پورا محرم ہی ایسا ہے، لیکن پہلی محرم کی خاص بات ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. اور آج 10 دن تک 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے امام حسین کو ہدیہ کریں روزانہ 10 دن تک. تو آپ دیکھیں کہ بہت ساری برکات امام حسین کے صدقے میں آپ کے وجود کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ایک بات جو ماہ محرم شروع ہوتی چاروں طرف سے یلغار ہمارے اوپر ہو جاتا ہے کہ آخر ہم محرم کا اتنا احترام کر رہے ہیں، اس کا منا رہے ہیں. تو کتنے مزے کی بات ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماہ محرم کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، کیونکہ اللہ نے اس مہینے کو محترم قرار دیا تھا. جو عرب کے جاہل لوگ تھے نا، ہر وقت لڑتے رہتے تھے. ان کے ہاں نا ہر وقت ان کے، جیسے آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے نا آج کل، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی. ہر وقت ذرا سی بات تلوار نکل، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سالوں جنگ چلتی تھی. لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا تھا، سب کی تلواریں نیام میں چلی جاتی، کیونکہ حرام تھا. حرام اللہ نے حرام کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ عرب کے بدو تھے، لیکن اس وقت تو اسلام نہیں تھا. لیکن وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ مہینہ جو ہے ان عرب کے جاہلوں میں بھی مقدس مانا جاتا تھا. لیکن نہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے اس مہینے کا بھی خیال نہیں کیا اور کائنات کے سب سے بڑے خاندان کو ذبح کر ڈالا. پھر آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان کے جس طرح کئی نام ہیں، اسی طرح ماہ محرم کے بھی کئی نام ہیں، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. پھر جس طرح ماہ رمضان میں آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ دعوت دیتا ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے نا، اللہ میزبانی کرتا ہے آپ کی.
اسی طرح ماہ محرم میں بھی آپ کو باقاعدہ انوائٹ کیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے. آپ ایسے نہیں آتا، آپ کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. ماہ رمضان میں صرف اللہ کی دعوت ہوتی ہے، ملائکہ 400 اعلان کرتے ہیں. لیکن ماہ محرم میں آپ کو دعوت دینے والے کئی ہیں. اور دیکھیں سب سے پہلی جو دعوت آپ کو ماہ محرم کی دیتا ہے، انوائٹ کرتا ہے، وہ خود خدا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے آپ کو کب دعوت دی تھی؟ عالم ارواح میں. شکر کریں کہ آپ نے اس دنیا میں اس پہ لبیک کہہ دی اور یہاں تک آ کے بیٹھ گئے. وہ اللہ نے آپ کو عالم ارواح میں اس عزاداری کی دعوت دی. پھر دوسری جو دعوت ہے وہ آپ کو ملائکہ دیتے ہیں اس مہینے میں عزاداری کی. اور ملائکہ بھی وہ کہ جو مقرب ملائکہ ہیں، بڑے بڑے مقدس، ٹھیک ہے، وہ ملائکہ آپ کو آواز دیتے ہیں کہ عزاداری حسین کے لیے آؤ. پھر اس کے بعد انبیاء آپ کو دعوت دیتے ہیں. انبیاء کی تمنا ہے، کچھ انبیاء اپنی زندگیوں میں یہ عزاداری کر کے گئے. اس طرح نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید اس طرح عزاداری ہو رہی ہو. جب دو لوگ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا امام حسین کا اور ان کے مصائب کا، وہی عزاداری ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دو لوگ بیٹھ جائیں آپس میں امام حسین کے مصائب پہ بات کریں، اس کو بھی عزاداری کہا جاتا ہے، اس کو بھی مجلس کہا جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح عزاداری کی. تو انبیاء آپ کو دعوت دیتے ہیں. پھر آپ کو رسول خدا دعوت دیتے ہیں، حضرت علی دعوت دیتے ہیں، امام حسن اور جناب فاطمہ آپ کو دعوت دیتے ہیں. صلی علی محمد و آل محمد. پھر آپ کو جناب زینب دعوت دیتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جناب زینب نے دعوت جو عزاداری کی تھی کب سلسلہ شروع کیا؟ کوئی شام غریبہ سے آپ کو عزاداری کی دعوت دے رہی ہے. اونٹ پہ جب سوار ہوئی جب دعوت دی، بازاروں میں، کوفے کے بازار میں، درباروں میں، زندانوں میں، جب مدینے واپس آئیں. سنتے ہیں نا آپ لوگ جب مدینے میں قافلہ پہنچا، جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا کہ اے نانا کے مدینے ہم لٹ کے آئے ہیں، ہمیں قبول نہ کر. تو یہ کیا ہے؟ سب آپ کو عزاداری کی دعوت دے رہے ہیں باقاعدہ یہ لوگ. اور پھر اس کے بعد آپ لوگ حیران ہوں گے کہ خود امام حسین آپ کو دعوت دیتے ہیں. کیا مقام ہے آپ لوگوں کا، کتنا بڑا مقام. خود امام حسین علیہ السلام اپنی عزاداری کی دعوت انہوں نے دی. کب سے دے رہے ہیں؟ اور نہ صرف آپ کو دی بلکہ اپنے نانا کو دی، اپنے بابا کو دی، اپنی ماں کو دی، اپنے بھائی کو دی. بچپن سے دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب 28 رجب کو چلے مدینے سے مکہ پہنچے، مکے سے نکلے، وہاں سے دعوت دے کے نکلے، راستے میں دیتے رہے، کربلا میں دیتے رہے، 10 محرم تک دیتے رہے، یہاں تک کہ خنجر تلے بھی آپ کو عزاداری کی دعوت دی. کہ جب ایک جملہ کہا کہ جب کسی غریب اور مسافر کی خبر شہادت سننا تو مجھ پہ گریہ کرنا. تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے لوگ ہمیں اس عزاداری کی دعوت دے رہے ہیں. پھر جو سب سے بڑا فائدہ ہے اس مہینے کا اور ماہ رمضان کا بھی کہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو بس دعا کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا آمادہ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ بس میں نے سر سے اتارا یہ مولا میری یہ دعا نہیں. تھوڑا سا اندر اپنے اندر میں تھوڑا کام کریں. جیسے باہر کام کر رہے ہیں نا اپنے اوپر، جیسے گھر سے جب نکلتے ہیں تو کپڑے وغیرہ بدلنے پڑتے، منہ ہاتھ دھونا پڑتا. یعنی کیا مطلب کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے کہیں جا رہے ہیں، اچھی بات ہے. اسی طرح اپنے اندر کو آمادہ کریں. نیت کریں گھر سے چلنے سے پہلے کہ بیوی میں پرسہ دینے جا رہی ہوں، میرا پرسہ قبول فرما. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مہینہ. پھر اس کے بعد جس طرح ماہ رمضان میں آپ کی نیند عبادت ہو جاتی ہے، اس مہینے میں بھی نیند عبادت ہے.
کہ جو غم کی حالت میں اپنے دل کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر غم جس کی سمو کے وہ سو گیا، اس کی نیند عبادت ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. سونے سے پہلے جیسے ہی لیٹے ایک مرتبہ تصور میں کربلا چلے جائے، دیکھیں آپ کی آنکھ میں فوراً آنسو آ جائے، آپ کی نیند عبادت ہو جائے. جیسے ماہ رمضان میں سانس لینا جو ہے وہ تسبیح ہے. آپ جب آہ بھرتے ہیں نا امام حسین کے غم پہ، اس لیے تو کہا جاتا ہے جب مصائب ہو کوشش کیا کریں کہ صرف آنکھیں نہ روئیں، بلکہ زبان سے آہ نکلے، ہائے نکلے، ہائے حسین نکلے، ہائے مظلوم حسین نکلے. یہ الفاظ جو ہے یہ تسبیح کا درجہ رکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تسبیح ہے. تسبیح صرف سبحان اللہ نہیں ہے، تسبیح یا حسین بھی ہے. تسبیح ہائے حسین کہنا بھی تسبیح ہے. اس مہینے میں آپ کو ثواب ملے گا. پھر جس طرح ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اسی طرح یہ مہینہ جو ہے وہ بکا کی بہار کا مہینہ، یعنی گریہ کی بہار کا مہینہ، کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ گریہ کریں. جتنا گریہ کریں گے کیا ہوگا؟ اندر جو ہے آپ کے بہار کا موسم آئے گا، جس کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اندر ہمارے دیکھیں سب کچھ باہر ہے، لیکن بعض اوقات اندر سکون نہیں ہوتا. تو یہ گریہ جو ہے یہ اندر کی بہار کا جو مہینہ ہے کہ آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ماہ رمضان میں شب قدر جو آتی ہے کتنی اہم رات ہے، کہ وہ 1000 راتوں سے افضل ہے، بنی امیہ کی 1000 دن کی حکومت سے افضل ہے. ماہ رمضان میں شب قدر ہے، اور اس مہینے میں آپ کے پاس کیا ہے؟ شب عاشور. شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس طریقے سے گزار لی کہ جیسے آپ نے جیسے کربلا والوں نے گزاری، گریہ و بکا عبادت میں گزار لی، تو آپ کو وہ ثواب ملے گا کہ شب قدر کو جیسے جس نے زندہ کیا. ٹھیک ہے. بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک آنسو نکال لے تو اس کو، یا ہماری نیتوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بعض اوقات اس کا جو ثواب ہے وہ ماہ رمضان کی جو شب قدر ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے افضل چلا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے. تو ماہ رمضان میں آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اسی طرح ماہ محرم میں بھی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں جب انشاءاللہ وہ بھی آئے گی بات، وہ بھی ٹاپک ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا. تو ایک آنسو کی جو قیمت ہے وہ جنت ہے. ایک آنسو کی قیمت. لوگ حیران تو ہوتے ہیں ایک آنسو پہ جنت، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ کتنا بڑا مظلوم رہا ہوگا کہ جس کے ایک آنسو کی قیمت جو ہے وہ جنت ہے. امام حسین نے اپنی قیمت روز عاشور اتنی بڑھائی کہ اب ان کا عزادار ایک آنسو اگر بہا لے تو قیمت جو ہے وہ اس کی جنت ہے. کتنا بڑا مقام ہے. تو دیکھیں یہ مہینہ جو ہے وہ نیکیوں کے فروغ کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، عیبوں کے لوگوں کو چھپائیں. یہ امام معصوم خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. پھر خدا بند عالم قرآن میں بھی فرما رہا ہے وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، کہ کچھ لوگ خدا کی اذن سے نیکیوں میں سبقت کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ خدا کی اذن سے وہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں، اور یہ سب اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان اندر سے اتنا اس کا جو باطن ہے وہ صاف ہوتا ہے کہ جب وہ نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو خدا اس پہ اپنا فضل کرتا چلا جاتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
اب دیکھیے ہمارے ہاں نیکی کا جو دائرہ ہے نا وہ بہت چھوٹا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ کسی کو آپ نے 10 روپے دے دیا, آپ نے کہا بھائی یہی نیکی ہے. کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا, آپ نے کہا یہی نیکی ہے. نیکی کا دائرہ بہت وسیع ہے. ہم بہت مختصر چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی نیکی ہے. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. یہ عزاداری بھی نیکی ہے نا, اس میں آپ کو نیکیاں کمانے کا بھی موقع مل رہا ہے. جو آپ گریہ کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, سب نیکی ہے, نیک کام ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کی اس عزاداری کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. جو آپ کا ثواب بنتا ہے نا وہ ختم کر سکتی ہے, اور وہ ہے بے حیائی. بے حیائی, ٹھیک ہے, جو معاشرے کے اندر بے حیائی جس طرح سے پھیل رہی ہے, چاہے وہ گھریلو سطح پہ ہو, چاہے وہ معاشرتی سطح پہ ہو, چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو, اور کسی بھی قسم کی ہو, چاہے وہ آپ کے لباس میں ہو, چاہے وہ آپ کی زبان میں ہو, کسی بھی قسم کی بے حیائی ہو, وہ آپ کی نیکیوں کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کتنے اداکار اس ماہ محرم میں آپ دیکھیں مجلسیں کریں گے, سب عزادار بنے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عزاداری اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی. وہ سارا سال بے حیائی کو فروغ دیتا رہا. ایک شخص جو ہے سارا سال بے حیائی کو فروغ دیتا رہا, اس کی نشر و اشاعت کرتا رہا, اور اس کے بعد محرم میں وہ اگر عزادار بن کے کھڑا ہو جائے تو آپ بتائیں کہ کیا اس کو کوئی ثواب مل رہا ہے؟ بس اس کو اپنے دل کی خوشی مل رہی ہے کہ ہاں بھائی میں نے ایک مجلس کر لی اور میں کالے کپڑے پہن کے کھڑا ہو گیا. کالے کپڑے پہن لینے سے کوئی عزادار نہیں بن جاتا. ٹھیک ہے نا. تو رسول خدا بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے کے اندر بے حیائی جو ہے وہ زور پکڑ جائے, زیادہ ہو جائے, تو سب سے پہلا جو اس معاشرے کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور آج دیکھ لیں ہم سب یہی رو رہے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہے. پہلی چیز دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور روحانی طور پر وہ آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شیطان چاروں طرف سے اس پہ اٹیک کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان جو ہے اس کو چاروں سمتیں ملی ہوئی ہیں, وہ چاروں طرف سے اسے اجازت ہے آپ پہ اٹیک کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اب بچاؤ جو ہے وہ ہمیں خود کرنا ہے. بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ فزیکلی ہو سکتا ہے کہ بہت اسٹرانگ ہو, بہت طاقتور ہو, آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت طاقتور ہے, لیکن اگر وہ روحانی طور پہ کمزور ہے تو وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اگر وہ شیمفل ایکٹیویٹیز کر رہا ہے تو وہ روحانی طور پر کمزور سے کمزور جو ہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب دیکھیے ہمیں کہا گیا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, ایسی بات ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نماز وہ کون سی نماز ہے جو بے حیائی سے روک رہی. ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ایسا نہیں کہ معاشرے میں نمازیں نہیں ہو رہی, نمازیں ہو رہی ہیں. تو آخر یہ نماز ہمیں بے حیائی سے روک کیوں نہیں پا رہی؟ بعض اوقات لوگ نماز پڑھتے ہی گانا سننے چلے جاتے ہیں. کہا مجھے اکثر لوگوں نے کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, خوب گانے بھی سن رہے ہیں, فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, تو اس نماز کا اثر ہی نہیں ہو رہا, کیونکہ ہم اس نماز کو صحیح طریقے سے پڑھ ہی نہیں رہے. جو نماز کی روح ہے وہ ہم نے لی ہی نہیں. اب دیکھیں اگر جو سب سے پہلی عبادت ہے نا وہ نماز ہے, یہی ایسا ہی ہے نا. اور باقی کی جتنی عبادتیں ہیں وہ کوئی بھی عبادت نماز کے بغیر مکمل ہی نہیں. ٹھیک ہے. روزہ, حج, کوئی بھی عبادت ہو, عزاداری, کوئی بھی عبادت ہے آپ کی, یہ جو عزاداری ہے یہ ہمارے فروع دین میں آتی ہے.
فروع دین کا جز ہے. ہمارے معصومین فرماتے ہیں فروع دین میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں نہیں ہیں، باقی عزاداری اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں معصومین کے فرمان کے مطابق. ٹھیک ہے. تو نماز دراصل باقی کی عبادتوں کے لیے آپ کے اندر کنٹرول پیدا کرتی ہے. اگر نماز صحیح نہیں ہوگی، اب لوگ روزہ کیوں نہیں رکھ پاتے؟ کیونکہ نماز صحیح نہیں، کیونکہ نماز کنٹرول سکھاتی ہے. سب سے پہلی عبادت نماز آپ کے اندر کنٹرول پیدا کرتی ہے. جبھی تو آپ بھوکے رہ پاتے ہیں سارا دن کہ گھر میں کھانے کی چیزیں پڑی ہیں مگر کنٹرول کر رہے ہیں. پھر سب سے جو سخت عبادت ہے وہ حج ہے. حج اس میں کنٹرول بہت کرنا پڑتا ہے کہ کتنی حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جو اس میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ چھری جو تم پھیر رہے ہو اس کے گلے پہ، در حقیقت یہ چھری تم اپنے نفس پہ پھیرو. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ جب وہاں سے آؤ، جب حاجی حج کر کے آئے، اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو چکا ہونا چاہیے. خوف خدا، اب وہ گناہ نہیں کرے گا. تو یہ کیفیت اس کے اندر ہونی چاہیے. تو دیکھیں، اگر ہم اس طریقے سے نہ چل پائے کہ معاشرے سے اپنے بے حیائی کو ہم ختم نہیں کر پائے، یہ ہماری عبادتوں کو ضائع کرتی چلی جائے گی. ون بائی ون کر کے ساری عبادتیں ہماری خراب ہو جائیں گی. اور جب بھی ایسے کوئی مذہبی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان میں بہت خطرہ ہوتا ہے. جتنا بڑا اجتماع ہوگا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے، اس کی نیکی جو وہ چلی ہے، وہ نیکی، وہ عبادت جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. ذرا سا بھی اس کے اندر اگر حرام شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، ذرا سا بھی اس میں حرام آ گیا نا. آج کل ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو حلال اور حرام بتا ہی نہیں رہے. سب سے پہلی بات، چھوٹے سے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، لڑکوں کو بھی بتائیں کہ کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کس کو چھو سکتے ہو، کس کو نہیں چھو سکتے. چھوٹے، اگر ہم چھوٹے ہوتے سے بتائیں گے جبھی تو ان کے اندر یہ چیز ہوگی اور ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی. تو سب سے بڑی چیز جو ہماری عزاداری کو نقصان پہنچا رہی، یہاں تک کہ زیارات پہ جو ہم قافلے جا رہے تھے وہ بھی اس سے نہیں بچے تھے. علماء نے بتایا، مجالس میں علماء بتا رہے ہیں کہ مشی جو ہو رہی تھی ان میں ایسے بہت سے واقعات ہو. جبھی تو آپ دیکھیں کہ کووڈ کا آیا، ایک دم سے ایسا لگا کہ دھکا پڑا، کہ شاید وہاں سے دھکا ہی دے دیا گیا، کیونکہ اب بہت زیادہ لوگ جا رہے تھے نا. یہ جو بھی سب تھا نا، اس سال آپ نے کہا تھا کہ یہ اتنا زیادہ جو اتنا ہو رہا ہے، اسے جب کوئی چیز بہت زیادہ ہو جاتی ہے بہت امکان ہوتا ہے کہ اس کے ایک دم سے ختم ہونے کا بہت امکان ہوتا ہے مذہبی کسی اجتماع کا. کیونکہ جب آپ اس کے اندر بے حیائی کو کنٹرول نہ کر پائیں اور وہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ایک دم سے اس پہ اسٹاپ لگتا ہے. اب ایک دم سے دیکھیں دھکا دے دیا گیا کہ جاؤ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو. تو آج پہلے ہی دن میں آپ کو یہ پیغام دے دوں کہ عزاداری کریں، ضرور کریں، بے شک کم کریں، لیکن اس کی حرمت، اس کا ثواب، وہ سب چیزیں، احترام ضائع نہ ہونے پائے. ہمیں بچنا ہے، چاہے کسی بھی عمر کی عورت ہو. یہ نہیں کہ میں تو بھائی 60 سال سے اوپر ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہوں، میں اس سے بات کر سکتی ہوں. نہیں کر سکتے آپ، نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ کو ایک پردہ اپنا بنا کے رکھنا ہے. شریعت نے چھوٹ دی ہے آپ کو. زیادہ جو ضعیف خواتین ہو جاتی ہیں، جن کے اندر امید نکاح ختم ہو جاتی ہے، ان کو اجازت ملی ہے کہ ان کے پردے کے اندر تھوڑی سی نرمی ہو جاتی ہے.
لیکن کسی کو چھونے کی اجازت پھر بھی نہیں ملتی. کسی کو بیٹا سمجھ کے بھی آپ اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. یہ آپ کی شریعت ہے. تو کتنی سختی ہے اس کے اندر, لیکن وہ ہمارے لیے ہے نا. پھر وہ برا سمجھتے ہیں. ہاں, تو سمجھنے دیں. آپ اپنی اس کے اوپر چلیں کہ جو اگر آپ نے اسکارف پہن رکھا ہے تو ٹھیک ہے, اور دوسرے کو آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ اس کی نیت ٹھیک ہے, وہ کسی اس کا ارادہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے, تو آپ بے شک اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا لیں, لیکن احتیاط پھر بھی لازم ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم جناب سیدہ کو جواب دیں اس صفحے عذاب آنے والے. یا تو آؤ نا, اور نہ پھر جواب دینے کے لیے تیار ہو. اور یہ بی بی ہماری پرسہ لینے کے لیے 1400 برس اس صفحے عذاب پر دیکھیے کیسے آتے. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو پرسہ دے رہے ہیں, بی بی آتی تو ہے, پتہ نہیں ہم کہیں ان کا دل دکھا کے نہ بھیج دیتے ہوں. وہ آئیں پرسہ لینے کے لیے تو پرسہ ہی لے کے جائیں. ایک شام کی مومنہ, عزاداروں کیسے کیسے لوگ تھے, اتنے خالص لوگ تھے, اتنے دل سے عزاداری کرنے والے کہ ان کے گھروں میں بی بی خود تشریف لاتی تھی. شام کی ایک مومنہ نے جب چاند دیکھا نا محرم کا, اس نے اپنے گھر میں صفحہ عزا بچھائی اور جا کے اپنے پڑوسیوں سے کہا کہ دیکھو مجلس ہے گھر میں, سب لوگ آ گئے, جمع ہو گئے. مجلس شروع ہونے سے پہلے دروازے پہ دستک ہوئی. جا کے اس مومنہ نے دیکھا ایک کالے برقعے میں بی بی کھڑی ہے, نورانی صورت ہے. کہا سنا ہے آپ کے گھر مجلس ہے؟ کہا کہ ہاں ہمارے گھر مجلس ہے, آئیے. مجلس شروع ہوئی. اب یہ مومنہ کہتی ہے کہ جب مصائب کی منزل پہ ذاکرہ پہنچی تو وہ بی بی ایسے روئی, ایسے تڑپ کے روئی کہ جیسے کسی کا جوان بیٹا مر جائے. کہ ہم سب لوگ حیران ہو گئے کہ اس قدر گریا, اس قدر گریا. کہا میں نے سوچا تو صحیح کہ میں پوچھوں کہ یہ ہمارے علاقے کی تو لگتی نہیں ہے, کون ہے, کہاں سے آیا؟ کیونکہ ان زمانوں میں عزاداری پہ پابندی ہوتی تھی. جب کہیں عزاداری ہوتی تھی لوگ دور دور سے آ جاتے تھے. کہیں مجلس ہو رہی ہے, کسی کو پتہ چلتا تھا کہ مجلس ہو رہی ہے, لوگ بیچارے کھنچے ہوئے چلے آتے تھے, بہت دور دور سے پیدل چل کے آتے تھے مجلس کی چاہت میں, محبت میں. تو کہا کیسے روتی ہے یہ, تڑپتی, پوچھو تو صحیح. لیکن کہا جلال اتنا تھا کہ میں پوچھ نہ سکتا. محرم کے دن گزرتے رہے اور اس بی بی کا گریہ بڑھتا تھا. جب وہ بی بی آتی ہماری مجلس سج جاتی, ہمارے گریے میں اضافہ ہو جاتا. ہم سب بھی خوب روتے. کہ یہاں تک کہ جب 9 محرم آئی تو وہ بی بی خود میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اے مومنہ میں اجازت چاہتی ہوں, میں کل نہیں آ پاؤں گی, کل مجھے کہیں اور جانا. تو یہ مومنہ رو کے کہنے لگی کہ بی بی آپ کے آنے سے تو مجلس میں رونق بڑھ جاتی, آپ کے آنے سے ہم سب کے گریے میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. کہا نہیں, مجھے کل کہیں اور جانا. اب یہ مومنہ کہتی ہے کہ میں نے تو قسمیں دینی ان کو شروع کر دی کہ بی بی آپ کو علی اکبر کی قسم, بی بی آپ کو علی اصغر کے چھدے ہوئے گلے کی قسم, آپ کو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم, بی بی منع مت کیجیے گا, کل ضرور آئیے. کہا مومنہ مجھے مجبور نہ کر. کہا بی بی اپنی مجبوری تو بتائے. کہا تو نے مجھے پہچانا نہیں. ارے میں اس صفحے عزا کی میزبان تیری آقا ذاتی, تیری بی بی فاطمہ ہوں. ارے کل تو مجھے کربلا جانا ہے, ام لیلہ کو پرسہ جو دینا ہے, ام فروا کو پرسہ دینا ہے. تو عزاداروں بی بی اس مجلس میں ضرور آئی ہوگی, یقیناً کسی کونے میں بیٹھی ہوگی. یقیناً اپنی زبان سے ضرور کہیے گا بی بی آپ کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے, بی بی علی اکبر کا پرسہ ہم سے دے. عزاداروں جیسے یہ صفحہ عزا بچتی ہے نا, کہتے ہیں کہ مدینے سے جناب فاطمہ اپنے قبر سے اٹھتی, شام میں جناب زینب کی قبر پر آتی,
اور کہتی ہیں اٹھو میری تازیانے کھانے والی بیٹی اٹھو، میری بیٹی اٹھو جس نے درے کھائے، آؤ تمہارے بھائی کی مجلس ہو رہی ہے، آؤ چلو۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں بیویاں وہاں سے اٹھ کے شام میں جناب سکینہ کی قبر پر آتی اور آ کر کہتی ہیں آؤ ہے تماچے کھانے والی بچی اٹھو، آؤ جس کے دامن میں آگ لگی، آؤ تمہارے بابا کی مجلس ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر مجلس میں یہ تین بیویاں ضرور آتی ہیں، اور جناب سکینہ جب آتی ہیں آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں تو اپنی پھوپھی سے سوال کرتی ہیں، پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ بیٹی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ کہتی پھوپھی اماں اگر یہ عزادار روزے عاشور ہوتے تو میرا بابا پیاسا نہ مارا جاتا۔ عزاداروں یہی سبب ہے۔ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز محشر جناب سیدہ جب آئیں گی تو حکم ہوگا آنکھیں بند کر لو۔ کسی نے کہا کہ کیوں آنکھیں بند کریں، بیوی تو پردے میں ہوں گی، کیسے؟ رسول خدا نے بھی یہ حدیث سنائی تھی، کہا کیوں آنکھیں بند کریں؟ کہا بیوی کی حالت ہی ایسی ہوگی، اتنی غمزدہ ہوں گی، اتنی ایسی حالت ہوگی۔ اور جب آئیں گی تو امیر المومنین کہیں گے کہ بی بی آپ کے بابا پوچھ رہے ہیں کہ آج امت کی شفاعت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بی بی کہیں گی کہ یا علی میرے بابا سے کہہ دیجئے کہ اس امت کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو کا عزاداروں جناب فاطمہ کے محشر میں آنے سے ایک ہلچل برپا ہو جائے گی۔ جناب فاطمہ جب عرش کا پایا تھام کے فریاد کریں گی تو اس وقت آواز خدا بندی آئے گی، فاطمہ بتائیے آج کیا مانگنا چاہتی؟ آج جو آپ مانگیں گی عطا ہوگا۔ تو اس وقت جناب فاطمہ کہیں گی پالنے والے میرے دونوں بچوں کی شہادت دکھا۔ امام فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں چیزیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں خدا کے ہاں بھی محفوظ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک کا کلیجہ کٹتا ہوا دکھایا جائے، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی دکھائی جائے۔ عزاداروں کسی نے ہمارے چوتھے معصوم سے پوچھا تھا کہ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو نہر کیا گیا جیسے اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلے میں یہاں گودال میں حلق میں نیزہ مارا گیا، اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شبر نے پس گردن سے ذبح کیا۔ مولا کون سا طریقہ صحیح ہے، کس طریقے سے امام کو مارا گیا؟ چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب چوتھے معصوم سے یہ سوال کیا گیا امام تڑپنے لگے، اتنا روئے امام تڑپ کے روئے۔ کبھی کہتے واہ حسینہ، کبھی کہتے واہ مظلومہ، اے پوچھنے والے تو نے کیا سوال کیا؟ مولا کیسے مارا گیا امام حسین کو؟ کیا نہر کیا گیا یا حلق میں نیزے سے شہادت ہوئی، یا شبر نے جو پس گردن سے خنجر کے وار کیے، ضربتیں لگائی؟ عزاداروں جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تینوں طریقے آزمائے گئے، یہ تینوں طریقے میرے جد پر استعمال کیے گئے۔ کہا پہلے حسین ابن نمیر نے گودال یا حلق میں نیزہ مارا، یہ حلق میں جو امام کے نیزہ لگا اس سے کیا ہوا؟ عزاداروں کے امام پشت ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، امام پشت ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، اور امام ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ ذوالجناح سے جب آپ زمین پر تشریف لائے عزاداروں یہ وہ وقت تھا کہ شمر ملون آگے بڑھا، اس نے امام کا سب سے پہلے امامہ اتارا، پھر امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، اور اس کے بعد خنجر سے وار کرنے شروع کیے، پسے گردن سے ضربتیں چلنی شروع ہوئی۔ 13 ضربتیں چلی۔ جب پہلی ضربت چلی نا حضرت آدم سمیت تمام انبیاء موجود تھے، ان کی ارواح موجود تھی۔ پہلی ضربت چلی، حضرت آدم نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں دیکھ سکتا، آدم چلے گئے۔ دوسری ضربت چلی، نوح بھی چلے گئے۔ تیسری ضربت چلی، ابراہیم بھی چلے گئے۔ عزاداروں ضربتیں چلتی رہیں یہاں تک کہ ایک ضربت چلی، رسول خدا نے کہا یا علی اب تم جانو زہرا جانے،
پھر ایک ایسی ضربت چلی، اب علی نے کہا فاطمہ آپ جانے حسین جانے۔ ازادہ میں پھر ایک ایسی ضربت چلی کہ ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر اپنے دامن اپنے بچے کی گردن کے نیچے پھیلا دیا، اپنے ہاتھ گردن کے نیچے رکھے، آواز دی پالنے والے سب چلے گئے لیکن تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا پالنے والے کہ فاطمہ کی گود میں اس کے بیٹے کا سر کٹا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارا یہ پرسا زمانے کے امام کی خدمت میں